الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے. پاکستان میں آج اس سال جو نیا عیسوی کیلنڈر کے مطابق نیا سال شروع ہوا ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور یہ اس کا پہلا جمعہ ہے. جمعرات سے یہ سال شروع ہوا ہے، انشاءاللہ جمعرات پر ختم ہوگا. ربیع الاول سے شروع ہوا ہے، ربیع الاول پر پورا ہوگا. انشاءاللہ اس سال 2 مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی. آج یہاں چاند کے حساب سے 10 تاریخ ہے اور یہ دن ہے خاص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کے لیے عید کے دن ہیں. اللہ تعالی ہمیں محبت اور عقیدت سے میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد شریف کی برکات عطا فرمائے. وہ لوگ جو اس موقع پر مسلمانوں کے ذہن الجھاتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کر کے یا پمفلٹ تقسیم کر کے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میں جواب پچھلے جمعے آپ کو سنا چکا. جو باتیں رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ وہ بیان ہو جائیں گی. آج
برکت حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے الحاج سید امجد حیدرآبادی کا لکھا ہوا کلام، اس میں جن اشعار کا اضافہ کیا تھا اور جس طرح محبت سے اس کو پڑھا تھا تو یہ انہی کے حوالے سے مشہور ہے۔ میں اسی کے 2-3 شعر پڑھتے ہوئے ان کی تھوڑی سی شرح کروں گا اور اسی میں آج کے جمعے کا خطبہ پورا ہوگا۔ محبت سے میرے ساتھ مل کر آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ اس کلام کو لوگ لوری کے نام سے لوری شریف یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جبکہ ان میں بڑی شان والے رسول کو بھیجا۔ قرآن کریم میں غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، سوچ سمجھ کر اس کو پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ 114 سورتوں میں 7 منزلوں میں اللہ تعالی نے جتنی آیات بیان فرمائیں، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائیں، جزا اور سزا کا بیان بھی ہے، مگر یہ قرآن در اصل پورا نعت نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، انہی کی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان کیا کہ زمین بنائی، میں نے بڑا احسان کیا آسمان بنائے، میں نے بڑا احسان کیا سبزیاں اگائیں، میں نے بڑا احسان کیا پھل بنائے، بڑا احسان کیا تمہاری غذا کا انتظام کیا۔ نہیں، اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کوئی گن نہیں سکتا، مگر اس نے احسان ظاہر
نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بڑی ہستی چھوٹی چیز دے کر احسان ظاہر کرے تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ لوگ کہیں گے اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی چھوٹی سی چیز دے کر احسان جتا رہی ہے، یہ اچھا نہیں۔ جب آپس میں ہم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بڑی شخصیت بادشاہ شمار کر لیں، وہ بادشاہ کوئی چھوٹی چیز دے کر احسان جتائے تو لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے۔ یا کوئی ناقص کا مطلب ڈیفیکٹو، جس میں کوئی خرابی ہو، مثلا کوئی کہے کہ میں نے بڑا احسان کیا، تمہیں ایک پھٹا ہوا رومال دیا، تو وہ رومال چونکہ نقص والا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس کو دے کر احسان جتایا جائے، معیوب ہوگا، برا سمجھا جائے گا۔ کوئی گلی سڑی چیز دے دے اور کہے بڑا احسان کیا تو کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ جب مخلوق کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ خالق جس ہستی کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ رب تعالی کی ہر نعمت بیش بہا ہے۔ بیش کا مطلب زیادہ، بہا کا مطلب قیمت، بہت قیمتی ہے۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت، ہاتھ کتنی بڑی نعمت۔ جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھے۔ پھر اپنے پورے وجود کو دیکھیں، وجود کے باہر دیکھیں، ہر شے اس کی نعمت ہے، شان والی ہے، قدر والی ہے۔ بازار میں اس طرح کی ملتی ہے؟ مل سکتی ہے؟ نہیں۔ سائنس نے آج باڈی پارٹس، انسان کے جسم کے اعضاء بنائے ہیں، نقلی ہاتھ بنا لیے، ٹانگیں بنا لی، نقلی آنکھ بنا لی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے وہ نقلی ہیں، ان میں اصل والی کوئی بات نہیں۔ جو قدرت نے بنایا ہے اس کے مثل نہیں ہے۔ اس رب تعالی نے اتنی نعمتیں دی، ہر نعمت بڑی شان والی۔ پانی کتنی بڑی نعمت، ہوا کتنی بڑی نعمت، یہ درخت ہیں، یہ موسم ہیں، یہ پوری کائنات میں دریا اور سمندر ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اندازہ ہی نہیں کہ کتنی نعمتیں ہیں، شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ شکر ادا کرنے کا جو حق ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہم سے، مگر ان نعمتوں پر اللہ نے احسان ظاہر نہیں فرمایا۔ ہاں اس نے احسان جتایا، ظاہر کیا، کب؟ جب بڑی شان والے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہاں ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، سب سے بڑی نعمت۔
تمام نعمتوں کی اصل ہیں، اصل کے معنی جڑ، بنیاد کے، بیس کے ہوتے ہیں. تمام نعمتوں کی اصل ہیں، تمام نعمتوں کی جان ہے. سب کچھ انہی کا صدقہ ہے، سب کچھ صدقہ ہے ان کا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ بھی اللہ کا فرمان کہ انہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. تو وہ تمام نعمتوں کی اصل ہیں، جان ہیں. وہ نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، آج بھی وہ نہ ہوں تو کچھ نہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. اللہ تھا مگر ظاہر نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج بھی وہ نہ ہوں تو یہ جہان رنگ و بو قائم رہ سکتا نہیں. نعمت دے کر اللہ نے احسان ظاہر فرمایا. کن پر؟ ایمان والوں پر. کن پر؟ ایمان والوں. لقد من اللہ علی الناس نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان جتایا، احسان کیا تمام لوگوں پر. نہیں فرمایا مومنوں پر. ایمان والے اس نعمت پر شکر کرتے ہیں، اس نعمت پر شکر کرتے ہیں اور اس نعمت کی آمد پر خوشی کرتے ہیں. کیونکہ قرآن سے ہے معلوم ہوا کہ نعمت ملے، رحمت ملے، فضل ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کرنی چاہیے. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمَوْلَدِ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ ان کی تعظیم ہے. اہل ایمان مناتے ہیں، منا رہے ہیں، اور اس پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے. قرآن نے بتایا ہوا خیر مما یجمعون، خوشی مناتے ہوئے خرچ کرتے ہو تو سن لو یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. جب قرآن نے بتا دیا تو اب کسی اور کے کہنے سے کوئی اعتراض کرنے والے کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں، بلکہ جو کر رہا ہے اعتراض اس کو سوچنا چاہیے وہ قرآن کے مقابل اپنی رائے بیان کر کے اپنا حال کیا کر رہا ہے، خود کو کس درجے کا گناہگار بنا رہا. میں نے آپ سے کہا کوئی نقص والی، عیب والی چیز دے کر احسان جتایا جائے تو لوگ کہیں گے چیز میں تو نقص ہے، عیب ہے، خرابی ہے، اس کو دے کر احسان جتا رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے. تو کوئی بندہ کوئی چیز دے اس میں نقص ہو اور پھر احسان ظاہر کرے تو آپ اس کو
برا کہتے ہیں۔ یہاں رب تعالی جس نعمت کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماننا پڑے گا کہ وہ سراپا خوبی ہیں، ان میں کوئی عیب اونچی نہیں ہے۔ اور یہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے۔ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ بے عیب ذات تو اللہ تعالی کی ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب کہہ رہے ہیں، تو کیا برابری تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ برابری ہو جائے تو شرک ہوتا ہے۔ بے عیب ذات تو اللہ تعالی کی ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب کہہ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت سن لیں، واضح کر دوں۔ بلا شبہ حقیقت میں بے عیب ذات اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ خود سے بے عیب ہے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ فرق ہو گیا؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے خود سے کمال ہونا، اس کو ہم ذاتی کہتے ہیں، ایک ہے کہ کمال دینا، اس کو عطائی کہتے ہیں، عطا کیا ہوا۔ تو اللہ تعالی کا کمال خود سے ہے، ذاتی ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا وہ رب تعالی کا دیا ہوا عطائی ہے، تو اللہ بے عیب ہے خود سے، نبی کو اس نے بے عیب بنایا۔ اب فرق ہو گیا، جب فرق